آج ہم قرآن کے ایک ایسے طاقتور لمحے کا سفر کرنے والے ہیں، ایک ایسا لمحہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار اپنے رب کی آواز سنی۔ تو آئیے مل کر سورہ طٰہٰ کی ان آیات کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک آگ، ایک وادی اور ایک ایسا پیغام جو تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے یہ تینوں چیزیں آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، کہانی تو شروع ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس عظیم مکالمے میں ایک طرف تو حضرت موسیٰ ہیں، مگر دوسری طرف کون ہے؟ آیت نمبر 8 ہمیں اسی ذات کا تعارف کرواتی ہے جو ہر چیز کا اصل مرکز ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ تو ایک کائناتی حقیقت کا اعلان ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس کائنات کی ہر خوبی، ہر کمال، اس کا سرچشمہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ قرآن، آپ جانتے ہیں، ہمیں صرف کہانیاں نہیں سناتا بلکہ گہری سوچ کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ کی صفات باقی سب چیزوں سے الگ یعنی مختلف کیسے ہیں۔ اور یہ فرق سمجھنا آپ کہہ لیں کہ بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ صفات ہیں جو اللہ کی اپنی ذات کا حصہ ہیں، جو ہمیشہ سے تھیں، ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اور دوسری طرف وہ خوبیاں ہیں جو ہمیں، آپ کو یا کائنات کی کسی بھی چیز کو کچھ وقت کے لیے یعنی عارضی طور پر عطا کی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں آپ کو جو بھی طاقت، جو بھی علم، جو بھی خوبی نظر آتی ہے نا، وہ آخرکار اسی ایک ذات کی طرف لوٹتی ہے جو ان سب کا اصل مالک ہے۔ سب کچھ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اور اچھا، تو اس بنیادی تصور کے بعد آئیے اب کہانی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیسے ایک الہی حقیقت سے نکل کر ایک بہت ہی انسانی لمحے سے جڑ جاتی ہے۔ تو اب ذرا تصور کیجئے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر پر ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، رات کا اندھیرا ہے، راستہ انجان ہے، اور انہیں بالکل اندازہ نہیں کہ بس کچھ ہی دیر میں ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ ایک ٹھنڈی تاریک رات، جب شاید ہر امید دم دوڑ رہی ہو، اچانک دور سے ایک روشنی نظر آتی ہے۔ یہ صرف آگ نہیں تھی، یہ ایک دعوت تھی، ایک الہی اشارہ تھا جو حضرت موسیٰ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ دیکھیے، ان کے ارادے کتنے سادہ اور انسانی تھے۔ وہ بس اپنے خاندان کے لیے تھوڑی کرمی اور شاید راستے کے لیے کوئی رہنمائی چاہتے تھے۔ وہ گئے تو ایک معمولی سی آگ کی تلاش میں تھے، لیکن وہاں انہیں جو ملا اس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہی وہ ملاقات ہے، مقدس سرزمین پر اس الہی مداخلت کا لمحہ۔ ذرا سوچئے، وہ آگ کے قریب پہنچتے ہیں، لیکن وہاں جلنے کے تپش نہیں بلکہ ایک آواز ہے، ایک ایسی آواز جو جیسے پوری کائنات میں گونج رہی ہو۔ یہ ان کے رب کی آواز تھی۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم اصول سکھاتا ہے، وہ یہ کہ کوئی جگہ اپنے آپ میں مقدس نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی موجودگی اور اس کی وحی اسے مقدس بنا دیتی ہے۔ اسی لیے تو انہیں جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا، جو کہ انتہائی احترام اور عاجزی کی نشانی ہے۔ تو جب اس لمحے کا تقدس قائم ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو ان کا مشن اور اس مشن کی جو مرکزی حقیقت ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ نبوت کے لیے باقاعدہ انتخاب کا اعلان تھا، ایک حکم کہ اب جو وحی آنے والی ہے اسے پورے دھیان سے، غور سے سنو۔ اور پھر سارا پیغام، اس وحی کا مرکز اور اس کے بعد آنے والی ہر شریعت، سب کچھ صرف ایک طاقتور تصور میں سمو دیا گیا ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جس پر تمام آسمانی مذاہب کی بنیاد کھڑی ہے، کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی وہ سچائی تھی جسے پہنچانے کا کام اب حضرت موسیٰ کے سپرد کیا جا رہا تھا۔ اب اس ایک گہرے عقیدے سے آگے زندگی گزارنے کے لیے دو بنیادی حکم نکلتے ہیں۔ لیکن بات بہت سیدھی ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا صرف ایک ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ اس عبادت اور تعلق کو زندہ کیسے رکھا جائے؟ اس کا جواب دوسرے حکم میں ہے۔ یہاں نماز کو کوئی معمولی رسم نہیں کہا گیا، بلکہ اسے زندگی کا ستون قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہ لکیر ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے۔
یعنی نماز کا اصل مقصد ہی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس تعلق کو روزانہ کی بنیاد پر تازہ کرنا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایمان اور کفر میں اصل فرق کیا ہے؟ قرآن ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ جواب اسی یاد میں چھپا ہوا ہے۔ کیا ہم اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا تعلق اس سے قائم ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔